بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ہماری آج کی مبارک نشست کا عنوان ہے ایمان اور نماز۔ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے لامحدود فضل و کرم، بے پایاں جود و عطا اور بے حساب رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپا التجا بنے رہنے اور ذات وحدہ لا شریک کا حق کے بندگی بجا لانے کو نماز کہتے ہیں۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور ارض و سما کی ہر مخلوق اپنے اپنے حسب حال اپنے رب کی صلاۃ، تسبیح اور تحمید میں مصروف عمل نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کی ٹھنڈک کا نام ہے۔ یہ دین اسلام کا وہ ستون ہے جس پر دین کی پوری عمارت قائم ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز اللہ کی رضا کی کنجی ہے۔ نماز ایمان اور اعمال کی حفاظت کا دوسرا نام ہے۔ نماز خالق اور مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رابطے کو جوڑنے کا سب سے کامل ترین ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور فواحش سے بچنے کا سب سے آسان نسخہ ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا سب سے بڑا عمل ہے۔ نماز امن و آشتی کا وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد نجات کی ضمانت خود اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے۔ نماز بندہ مومن کی اس طاقت اور تاثیر کا نام ہے جس سے رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور روشن سحر نمودار ہو جاتی ہے۔ الغرض نماز عبادتوں کی جان ہے، ایک بندہ روح کا دائمی اور ازلی ابدی ارمان ہے، نیکیوں کا منبع ہے، درجات کا مرقع ہے، حسنات کا بحر بے کنار ہے، مغفرت اور نجات کا مژدہ ہے اور ہماری بقا کا سب سے آسان اور تیر بہدف نسخہ ہے۔ آئیے آج کی اس مبارک نشست میں انہی کلمات خیر کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ انشاءاللہ وقت مقرر پر گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات سے آغاز کیا ہے حسب معمول محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کو بہترین جزا سے بارک اللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم علامہ محمد شہزاد مجددی۔ السلام علیکم۔ قبلہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جامع پنجاب کے شعبہ علوم اسلامیہ کی بڑی باوقار شخصیت ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید ایک دفعہ پھر، آپ کا شکر گزار۔ گیریجن یونیورسٹی لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ کی بڑی ذی وقار شخصیت محترم علامہ حافظ عرفان اللہ سیفی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، خوش آمدید جناب، اور شکر گزاری کے جذبے بھی۔ داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول جناب حافظ احمد رضا قادری بھی ہماری نشست کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی، بسم اللہ کرنی ہمیں پہلے کلام سے آغاز فرمائیے۔ سید صبی الدین صبی رحمانی شاہ صاحب کے لکھے ہوئے اشعار۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے
تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ناظرین آئیے گفتگو کے آغاز کے سلسلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے خدمت میں قبلہ سب سے پہلے تو پیشگی عمرہ کی مبارکباد۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آپ کا بھی اجازت نامہ جو ہے وہ سٹیمپ ہو گیا ہے سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ سے۔ یہ دعائیں ہیں آپ حضرات جو مانگتے رہیں، ہم آمین کہتے رہیں، کوئی آمین لگتا ہے جناب میری اب حاضری ہماری پہنچ گئی ہے، آپ کی بھی اسی لسٹ میں ہے انشاءاللہ۔ آمین تو ہو گئی مشترک، وہاں ہمیں یاد رکھیے گا سارے فنون انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو باری باری طلب فرمائے، مقبول مبرور حاضر الہی آمین اللہم آمین۔ نماز کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیسے سمجھنی ہے، تفہیم کیسے حاصل کرنی ہے، یہاں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صفدر صاحب ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں، ایک تو اسی پہ ہم غور کر لیں، اس آیت کریمہ پہ، بالکل صحیح۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا۔ واہ، پہلا میسج تو یہ ہے۔ پہلا میں پڑھنا اور شے ہے، قائم کرنا الگ شے۔ اچھا، وہ جو تکبیر ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں سب، کاش اس پہ ہم فوکس کر لیں، قد قامت الصلاۃ، اسی تو سے حکیموں سے جوڑ لیں اس وہ حکیموں سے جڑ جائے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر آپ جب پڑھتے ہیں نا، اے اس نماز اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، یہ جو اذان دی جا رہی ہے، جو دعا پڑھی جا رہی ہے، تکبیر کہی جا رہی ہے، تو یہ جو قیام صلاۃ ہے، اس کے ساتھ خود کو ہم ذرا جوڑیں، اٹیچ کریں تو ہم قائم ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمیں قیام نصیب ہوتا ہے، واہ، ہمارا قیام دنیا میں متحقق ہوتا ہے اس نماز کے ساتھ جڑ کے۔ پھر نماز وہ عبادت ہے جس کو ابتدا ہی میں رب کریم نے جہاں ایمان کی بات کی ہے نا قرآن پاک میں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ اکبر، یعنی ایمان کے فوراً بعد جو چیز متقاضی ہے ایمان جس کا، وہ ہے نماز کا قیام، یقیمون الصلاۃ، اللہ اکبر، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور نماز نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نماز ہو اور ایمان نہ ہو۔ تو گویا نماز کو لازم و ملزوم کر دیا، اور اس کے بعد پھر جتنے اعمال ہیں وہ نماز کے بعد ہیں۔ صحیح، پھر وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر وہ جو کچھ آپ پہ نازل کیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر نماز قائم کرنے کے ساتھ دوسری چیز
جس کے بغیر نماز کی لذت و حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی، وہ ہے نماز کی حفاظت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آیات تو بے شمار ہیں، سینکڑوں آیات ہیں نماز سے متعلق، صلاۃ سے متعلق، صلاۃ کی جزیات سے متعلق، اس کی جہاد کے اس کی جہاد اور اس کی ادائیں اور اس کی کیا کیا تقاضے اور کیفیات بالکل ہیں، ٹھیک۔ وہ تو ضمناً بات آئے گی۔ پھر جس ذات گرامی کو معراج پہ بلا کے رب کریم نے نماز کا تحفہ دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی سارے احکام فرش پہ ہی نازل ہو رہے ہیں کہ یہ عرش پہ یہ ہے۔ حکم آ گیا، یہ کر لیجئے، یہ کر لیجئے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ نماز صرف حکم نہیں دیا گیا ہے، بنفس نفیس تحفہ نماز عطا کی گئی، کیا کہنے، سبحان یعنی اللہ۔ صلاۃ کا وہ جو قیام کا پورا تصور، نظام اور اس کا پیکج ہے، اور پھر یہ معراج کا اشارہ بتا رہا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، عرشی یہ پیکج ہے۔ اشارہ بھی ہے، اور اس لیے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیا کہنے، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ زندہ باد۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاحب التاج والمعراج کا امتی اور کلمہ گو بھی ہو اور پھر وہ اس حضور کی آنکھیں ٹھنڈی نہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے فیض سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خوبصورت آغاز کیا، ہمیشہ کی طرح مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آغاز کرتے ہیں، آج بڑا ہی پائیدار آغاز ان کے بعد جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے بھی کیا۔ مفتی صاحب کو اللہ صحت کی دولتوں سے نوازے، اور علامہ صاحب کو جو یہ ان کی نیابت بھی ہے، اور جو پیشگی مبارکباد ہم نے دیے ہے علامہ صاحب کی خدمت میں، اللہ رب العزت اس حاضری کے صدقے ہم فقیروں کو بھی وہاں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت۔ رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے۔ ابتدائی رمضان سے فضیلت، برکت، رفت، رحمت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے ایمان اور نماز۔ خوبصورت آغاز محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے فرما دیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، نماز کی فضیلت اور برکت، اہمیت ہم نے پہلے سوال کی صورت میں سمجھی، اس کی برکتیں کیا کیا ہیں، بندہ مومن کو کس کس طریقے سے اللہ کی یہ رحمت فیضیاب کرتی ہے، اس پر کچھ چیدہ چیدہ نکات بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب نے جو نماز کا فلسفہ ہے اس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ دیا اور روح پرور آغاز فراہم کیا۔ الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ نماز پیکج ہے پورے کا پورا، بالکل ٹھیک۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ دو دشمن ساتھ لگا دیے، ایک شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس یہاں پر بیٹھا ہے، اور دوسرا اس سے بھی خطرناک دشمن جو ہے وہ نفس۔ اللہ نے جس طرح کوئی چیز بنتی ہے، فیکٹری بناتی ہے، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے تو آپ مسائل سے بچ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے محروم بھی ہو سکتے ہیں، زندگی سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا پیکج دیا۔ پیکج کیا ہے کہ آپ صبح اٹھیں، اللہ کے ذکر سے کام شروع کریں، اور اس کے نام کی مالا جپیں، باوضو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، پھر اپنے معاملات زندگی سر انجام دیں، پھر ظہر کے وقت پھر واپس بلایا، پھر کام کی طرف بھیجا، پھر عصر کے وقت بلایا، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان اگر شرف انسانیت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، بار بار حاضر ہونے کی بار ضرورت۔ بڑی بات۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر جیسے ہی وہ ہٹ جائے گا، یا تو وہ ڈرگز میں پڑ جائے گا، یا وہ ایسی لایانی حرکات میں پڑ جائے گا جو شرف انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھ لے یہ بہت جانوروں کے ساتھ، اور درست بات، اور یہ حقیقت ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اگر جیسے جیسے بندہ اس میں جاتا ہے، برکات حاصل ہوتی ہیں، تو پھر وہ تہجد کی نماز پر پہنچتا ہے۔ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، پھر یہ درجہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو پھر ان کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک رب کی بارگاہ میں وہ حاضر نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ لذت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ نماز، اس کی برکات پھر اس طرح حاوی ہوتی ہیں
کہ نماز اس کا منہج حیات بن جاتی ہے. کیا بات ہے. کیسے منہج حیات بنتی؟ مثلا اس نے کوئی کام کرنا ہے تو استخارہ کی نماز استخارہ پڑھے گا. کوئی مشکل آ گئی ہے تو صلاۃ حاجت پڑھے گا. اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو نماز شکرانہ ادا کرے گا. شکر کے نفل پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی خوشی آ گئی ہے، کوئی غمی آ گئی ہے، کوئی نعمت ملی ہے، اس کا سارا منہج حیات جو ہے وہ نماز کے گرد اور اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس کا وجود اتنا مطمئن وجود ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھ جاتا ہے. جب احساس وہ جو قیام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو بندہ جب قائم ہو جاتا ہے نماز کے ساتھ اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ جنگل میں بیٹھتا ہے منگل بنا دیتا ہے. کیا کہنا. آتا ایک ہے اور کلمہ پھر لاکھوں کو پڑھا جاتا ہے. میرے کارواں بنتا ہے. میرے کارواں زندہ باد ڈاکٹر صاحب. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب قبلہ اولاً ایک اشارہ علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا تھا کہ ایمان اور نماز کا تعلق کیا ہے، کہ ہماری نشست کا بھی مرکزی نقطہ اور سوال یہی ہوتا ہے نشست سے جو ریلیونٹ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس تعلق کو بھی کھولیے کہ ایمان اور نماز کا باہمی ربط کیا ہے اور کتنا قیمتی ربط ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی احباب دائرہ ایمان میں داخل ہوتے تھے ان کو نماز کی بہت زیادہ تلقین فرمائی. صحیح. اور ایک روایت میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. اللہ اکبر. اتنی اہمیت اس کو عطا فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ جو اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں دل نہیں لگاتا، نماز کی طرف نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا تو یہ گویا کہ یہ ایمان والوں والے کام نہیں ہیں، یہ ان کا کام ہے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر جس نے نماز میں سستی کا مظاہرہ کیا، قرآن مجید نے منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، یعنی جو صحیح طریقے سے خشوع اور غضو سے نماز ادا نہیں کرتے، یہ تو طرز عمل منافقین کا ہے. اہل ایمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ پورے خشوع اور غضو سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو ایک طرف نفاق ہے، ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف ایمان ہے. اللہ. تو کفر نفاق ان سے انسان کو جدا کر دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنا سر نیاز خم کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. اور پھر یہی نہیں ہے، نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو بالیدگی عطا فرماتا ہے اور انسان کے ایمان کو گویا کہ روشنی مل جاتی ہے. اور جتنے ایمانیات کے دیگر چیپٹر ہیں اس کے لیے اس پر عمل کرنا اور عقائد کے حوالے سے دیگر چیزوں کو تسلیم کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان اور نماز کو بہت زیادہ آپس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال کو کہوں کہ آذان پڑھو اور لکڑیاں جمع کروں اور امامت کے لیے کسی کو مقرر کروں، وہ نماز پڑھائے ہے، اور میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور دیکھوں کہ جو جو نماز پڑھنے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ اکبر. یعنی اس قدر اس میں تاکید فرمائی گئی. کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے نماز کو جو ہے وہ قائم کرنا بہت زیادہ ضروری قرار دیا گیا ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب قبلہ. علامہ صاحب قبلہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب بندہ نماز کے پیکر میں خود کو ڈھالے تو وہ لایانی حرکات سے اور عجیب و غریب جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچ سکتا ہے. یعنی کہ نماز شخصیت کی تعمیر کے لیے بھی انتہائی ضروری عمل ہے. بلا شبہ. اس پر کیا کہیے گا؟ ایک تو قرآن واضح ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور اس کے ساتھ پہلے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ یہ بڑا اہم ہے، مرکزی نقطہ ہے صفدر صاحب. بالکل ٹھیک. جسے یہ نقطہ معلوم ہے نا میں اسے نمازی مانتا ہوں، جی. اور جسے یہ معلوم نہیں میں اسے نمازی نہیں مانتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی درست. اقیم الصلاۃ لذکری یہ معبود نے، مسجود نے فرمایا ہے کہ صرف نماز قائم کرنا مقصود نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ کیوں قائم کی ہے. اور شکر یہ ہے کہ معبود و مسجود جل مجدہ الکریم نے وہ خود بتا دیا کہ میں نے نماز تمہیں اس لیے دی ہے کہ میری یاد اور ذکر کا سلسلہ.
کیا بات ہے. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, یاد میرے الہی. ذکر کے لیے. ہاں ہاں ہاں. تو جس نماز میں سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں, میرا ذکر نہیں ہے, میری یاد نہیں ہے, وہ نماز میرے نماز نزدیک نہیں ہے. ہاں ہاں. معبود و مسجود کے نزدیک وہ نہیں ہے. البتہ تمہیں جو ایکسٹرا فوائد اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک تو یہ کہہ دیا کہ نماز تمہیں روکے گی اور منع کرے گی برائی سے, بے حیائی کی چیزوں سے. نبی کریم علیہ السلام نے, صحابہ کرام نے عرض کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان کے بارے میں کہ حضور یہ عجیب آدمی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے آگے ہمارے ساتھ, غلط کام بھی کرتا ہے, غلط حرکتیں بھی کرتا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو غلط کاریوں سے روک بچا لے. ہائے ہائے. نماز ہو صحیح, اس میں بڑی پاور ہے صفدر صاحب. اللہ. یقین کیجئے کوئی اس کا تجربہ کر کے دیکھے, لمبے چوڑے نہیں, صرف 2 رکعت, اور سیکھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. پہلے تو وضو سیکھے بارگاہ بلال سے. واہ واہ. یہ بھی آج میں نماز کی برکت سے لنگر بلالی عرض کر رہا ہوں, جس نے وضو سیکھنا ہے وہ بارگاہ سید المؤذنین میں حاضری دے. اللہ. وہ وضو کرنے والا شخص کہ وضو کر کے تحیت الوضو جب پڑھتا ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا کب کب وہ نماز کے لیے کیا اہتمام ہے, نماز پڑھنی ہے, وہ والے 2 نفل جو وہ پڑھنے لگا ہے اس سے پہلے اگر تحیت الوضو پڑھ لے, جو تمام نفل نمازوں کی سردار نماز ہے تہجد کے بعد, بالکل ٹھیک. تہجد کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تحیت الوضو ہے. یہ کسی بھی وقت وضو کر کے کسی بھی وقت سبحان اللہ وضو کر کے پڑھیے. وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا, خود پوچھا بلال تم کیا عمل کرتے ہو, ہائے ہائے ہائے. حضور پوچھا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں, بھیک خود دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی, تحیت الوضو حضور نے سکھایا خود. تو سیدنا بلال حیران ہو گئے, فرمایا بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پہ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تحیت الوضو کی پاور میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نفل کی پاور کیا ہے اگر کسی مسلمان پہ کھل جائے صفدر صاحب, اللہ تو اللہ. یقین کیجئے عرش معلیٰ بھی تھر تھرا دیتا ہے. 2 رکعت نفل میں اتنی پاور ہے. شرط یہ ہے کہ وضو سیدنا بلال سے سیکھے. کہ بلال وضو میں بڑے, جس کے لیے حدیث میں اسباغ الوضو کے الفاظ ہیں. وضو آپ ایسا کریں کہ آپ کا قلب گواہی دے کہ جناب نے وضو فرما لیا, بالکل ٹھیک. اور دیکھنے والا آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگائے کہ یہ باوضو شخص جا رہا ہے. وہ ہوتا ہے اسباغ الوضو, میرا جو تجربہ بہت اچھا ہے, تو جو میں نے بزرگوں سے سیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ تحیت الوضو پڑھ کے دیکھیے اور پھر اس کی برکات کا مشاہدہ کیجئے. نماز یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کا حال اور آپ کا مشاہدہ بن جائیں گی. اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن نے صفدر صاحب نماز کو ایمان کہا ہے. اللہ اکبر. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے. اللہ اور اکبر. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حرم شریف کے قریب جو نماز کا مسئلہ تھا اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے ہائے ہائے. کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان ضائع ہو, یعنی تمہاری نماز جاتی رہے. زندہ باد حضرت. ناظرین, کیفیات کے ان ہجوم میں ہم کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے بھائی احمد رضا قادری ہماری نشست کا حصہ ہیں. احمد بھائی بسم اللہ کیجئے. آپ نے جو ذکر کیا تھا پیش کی مبارکباد کے ساتھ مجدد صاحب کے لیے, اعلیٰ حضرت کے اشعار کچھ یاد آ رہے ہیں تو میں پیش کرتا ہوں. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جاں چشم و سر کی ہے, یہ جاں چشم و سر کی ہے. واروں قدم
قدم پہ کہ ہر دم کے جان لو وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم کے جان لو یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام کیسی بارگاہ 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے بس اس قدر کی ہے تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ماشاءاللہ بارک اللہ اسی بلاوے کی دعا پر آمین کہتے ہوئے ہم بڑھ رہے ہیں رحمت سار میں ایک اور وقفے کی جانب